बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल असलम साहब माहिर मईशत हैं और वज़ारत ख़जाना के तर्जमान भी रहे हैं। इनकी पेश गोइयाँ इतनी दुरुस्त साबित हुई कि मैं भी हैरान हो गया। मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट ज़रूर रहा, अगरचे अब मुज़म्मिल साहब से मुकाबला तो कतई नहीं हो सकता, या स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत पढ़ा हमने, लेकिन इतनी ज़बरदस्त पेश गोइयाँ इनकी रही कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरह के इदारे कहते रहे कि नहीं, पाकिस्तान की शरह जो है तरक्की की वो 5% नहीं हो सकती। इन्होंने कहा जी 5% होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, और फिर ये बात दुरुस्त साबित हुई। और हैरान कुन तौर पर नई हुकूमत आ गई, उसको मानना पड़ा कि जी 6% से पाकिस्तान ने ग्रो किया है। मौजूदा स्टेट बैंक के गवर्नर जो कि इसी हुकूमत में लगाए हैं, उनका हालिया इंटरव्यू जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूं, उन्होंने भी कहा कि दुनिया में इतने मुश्किल हालात वबा के दौरान देखा गया कि बहुत कम ममालिक हैं, पाकिस्तान खासतौर पर ऐसा मुल्क के जी 2 साल मुसलसल तकरीबन 6% से ग्रोथ हो। तो ये मौजूदा हुकूमत के अंदर जो स्टेट बैंक गवर्नर है उनका ये कहना है। अब मुज़म्मिल असलम साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब सब कुछ इतना जबरदस्त था, बेहतरीन चल रहा था, तो अब ये 2 महीने में ऐसी बर्बादी क्या हो गई कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। जो 3.5 साल में जितनी हम देखते थे महंगाई इमरान खान साहब के दौर में, ये 2 महीने में उसके रिकॉर्ड टूट गए। खाने पीने का सामान देखें, घी देखें 200 रुपए से ऊपर, बिजली 8 रुपए फी यूनिट से ऊपर जा चुकी, यानी 16 रुपए से सीधे 24 रुपए, ऐसा लगता है दुगनी हो गई। पेट्रोल 60 रुपए तक हो चुका, गैस 45% महंगी करने कह दिया, कोई चीज बची नहीं। मैंने इसमें ट्वीट भी किया कि कोई चीज रह तो नहीं महंगी होने वाली, नहीं बची। लेकिन आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था, आपको तकलीफ देने का, कि आप जैसा बंदा जिसकी प्रेडिक्शन सारी दुरुस्त साबित हुई, वो अब ये कह रहा है कि अभी ये साल महंगा तरीन साल साबित होगा पाकिस्तान की तारीख का। अब आम आदमी तो परेशान है कि इसके बाद अब क्या बच जाता है इस महंगाई के बाद, जो मैंने फिगर्स गिनाए हैं, उसके बाद अब क्या बचता है महंगाई के लिए? देखें, शुक्रिया साम भाई, थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया। पिछले साल जब पाकिस्तान के बारे में 1% की महंगाई वो ग्रोथ की बात हो रही थी, तो उस वक्त मैंने कहा था हम 5 से 6% ग्रो करेंगे। और इस साल भी जब IMF वगैरह 4% का है, तो मैंने कहा था कि हम 5% से ऊपर ग्रो करेंगे और 6 भी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो जो है चीज़ें सही हुई। उसकी बुनियादी वजह है, देखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बाहर हो रहा हो, और अगर आप आवाम के बीच के लोग हों और आप लोगों से मिलते हों और आप सिर्फ दफ्तरों में ना काम करते हो और उनकी बात सुनते हो, तो आसान होता है तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना। उसके लिए थोड़ी सी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको आपने कलेक्ट करके उसको सम अप करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो सबके पास है ना। अभी आप भी माशाल्लाह इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, और आप हम सारों को बताते हैं कि जी क्या हो रहा है, अंदर की बात क्या है, बाहर की बात क्या है, और उसको आप सम अप भी कर लेते हैं कि जी उससे हवा किस तरफ, हवा का रुख बताते हैं। वो आपकी एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ की। तो हमारी एक्सपर्टीज़ ये है कि हम जो है चीज़ों को कलेक्ट करके उससे जो है आने वाले दिनों का ट्रेंड को गेज करना शुरू कर देते हैं। अभी आपने खुद बता दिया कि 40% पेट्रोल में इजाफा हुआ, 42% डीजल में इजाफा हुआ, 45% जो है गैस और बिजली में इजाफा हुआ। बिजली में तो आपको बुरी खबर ये बता देता हूँ, जो 100 यूनिट करने वाला है उसके 75% इजाफा हुआ है बिजली के बिल में, और जो 200 यूनिट वाला है उसका 65% इजाफा हुआ है, और कम से कम जो 700 यूनिट वाला है उसका 35% इजाफा हुआ। तो अगर औसतन 40% चीजें बढ़ रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं तो अभी भी 30% जो है आप लोगों को कम डरा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का हौसला बंधा रहे। कल मैं एक किसान को सुन रहा था, वो कहता है कि जी चावल अगले साल से ना आप लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ देखने के लिए मिलेगा। वो कहते हैं कि जी चावल जो है एक ऐसी फसल है जो बहुत पानी लेती है, उसके लिए हम ट्यूबवेल चलाते हैं। अब ट्यूबवेल में हमें बिजली चाहिए, ठीक है ना, और अगर बिजली नहीं तो हम फिर जनरेटर से चलाते हैं, जनरेटर के लिए हमें डीजल चाहिए। उसने कहा हम इस साल फसल ही नहीं लगा रहे। अब ये आखिरी वाहिद फसल रह गई थी जो हमारी जरूरत से ज्यादा पैदा होती थी और बरामद हो रही थी। पाकिस्तान को कुछ अरब डॉलर, 1-1.5-2 अरब डॉलर चावल की मद में आते थे, और जो है एक आम आदमी अगर जो है कभी वो आटा नहीं तो चावल से गुजारा कर लेता था। एक मतलब कोई लग्जरी आइटम नहीं है, वो एक बड़ी। और अगर आप सिंगापुर और बाज़ ममालिक में जाए तो वहाँ चावल ज्यादा खाया जाता है। तो अब ये जो है ये महंगाई का दौर आ रहा है। अब आपने ये सवाल ऑब्वियसली आपका बनता है कि अगर हमारी भी हुकूमत होती तो ये होता। 2 महीने में इन्होंने तो सब कुछ नहीं किया। पहले तो मैं कुछ क्लैरिटीज देना चाहूंगा जी। पहली क्लैरिटी नंबर 1 ये देना चाहूंगा कि ये कहते हैं हमने लैंड माइन बिछा दी थी और पेट्रोल दी थी। अच्छा, वो लैंड लाइन अगर हम ना बिछाते तो अगर हम भी कीमत हम भी बढ़ाई होती तो फिर फर्क क्या है?
ہم نے نہیں بڑھائی, آپ نے بڑھا دی. نمبر 1, بڑھنی تو تھی نا. تو اچھا, ہم نے قوم پہ احسان کر دیا, ہم نے جرم نہیں کیا. ہم نے, کیونکہ عام آدمی, ہمیں پتا تھا یہ جو ابھی آپ اور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تکلیف سے جس طرح گزر رہی ہے قوم, وہ تکلیف عمران خان کو نظر آ رہی تھی اور وہ دے سکتا تھا تکلیف, لیکن اس نے کہا نہیں, یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے گی, جس سے جو ہے ملک میں جو ہے غیر یقینی صورتحال ہو جائے گی, بے روزگاری ہوگی, مہنگائی سے اور 10 مسائل ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ لینڈ مائن تھی کتنی. دیکھیں ہماری حکومت پہلے تو 30 مارچ کو ختم ہو گئی تھی, لیکن وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جاؤ واپس ایک دورہ لگاؤ. 7 اپریل کو انہوں نے بحال کیا, 24 گھنٹے کا ٹائم دیا, 10 اپریل کو ہماری حکومت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن آپ 10 اپریل بھی بھول جائیں ایک منٹ کے لیے, 15 اپریل کو, ہر مہینے کی 15 اور 30 تاریخ کو پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے. 15 اپریل کو اوگرا کی سمری کیا کہتی ہے کہ اس دن پاکستان میں سبسڈی کیا تھی, وہی بینچ مارک ہوگا نا. 15 اپریل کو اوگرا کہتا ہے کہ پاکستان میں 23 روپے 40 پیسے کی فی لیٹر سبسڈی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 23 روپے کا جرم اپنے اوپر لیا تھا اور عوام پہ نہیں پاس آن کیا. اب بڑھایا کتنا, 60 روپے. اگر آپ 23 روپے کو 60 سے مائنس کر دیں تو یہ 36 روپے کی لینڈ مائن کا کون حساب دے گا؟ پہلا تو سوال یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, فرض کریں کہ یہ 36 روپے بھی اگر ہماری حکومت ہوتی تو یہ ہمارے سر آتی تو ہم کرتے کیا؟ دیکھیں, ہم ایک بات رشیا کی کر رہے تھے آپ لوگوں سے. اگر رشیا سے ہم 30% ڈسکاؤنٹ پہ لے کر آتے ہیں تو 42 روپے لیٹر کی بچت بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ 20 روپے ڈالر کے جو بڑھے, اس سے کم از کم 30 روپے لیٹر کی ہمیں وہاں بچت تھی. تو ہمیں شاید اتنا نہ بڑھانا پڑتا, رشیا کے تیل سے ہی ہمارا کام ہو جاتا. پھر اس کے بعد ہوا یہ, ایک اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں, آپ کو آسان مثال دے کے تاکہ سمجھا دوں. گندم سے جو ہے آپ کو پتہ ہے آٹا بھی نکلتا ہے, میدا بھی نکلتا ہے, سوجی بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح خام تیل سے نا پیٹرول بھی بنتا ہے, ڈیزل بھی بنتا ہے, فرنس آئل بھی بنتا ہے, مٹی کا تیل بھی بنتا ہے. اچھا, ہماری جب ہم نے حکومت چھوڑی تو لگ بھگ $110 ہی خام تیل تھا, ابھی آج کل 120 ہے, مطلب کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن یہ 60 روپے کا فرق کیسے آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ جو دنیا میں خام تیل سے ڈیزل اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں, وہ خام تیل وہی نا, ان کی قیمتیں اوپر نکل گئی, کیونکہ کہیں ریفائنری بند ہو گئی, یہ یوکرین روس کی وجہ سے اور مسائل ہو گئے, سپلائی چینز بلاک ہو گئی, گیس اور کوئلے کے ریٹ بڑھے تو اس کے پیچھے اس کے ریٹ بھی بڑھ گئے. ٹھیک ہے نا. یہ 6 ہفتے میں واردات ڈلی ہے پچھلے. اگر یہ حکومت, اگر میں ہوتا ان کی جگہ, اور اگر ہمیں چلے رشیا سے بھی دیر ہو رہی ہوتی, تو میں کہتا عمران خان کے بہاف پہ یا عمران خان صاحب کو بھی بولتا میں کہ دیکھیں, ہم نے 10 روپے کی بات کی تھی, ہم 25 روپے تک ہم قوم کو کہہ دیتے کہ جی 25 روپے تک ہم نے آپ کو چھوڑا ہوا ہے, باقی اوپر کے 15, 20, 25 روپے ہم آپ پہ, ہم 2 ہفتے کر کے ڈالتے تاکہ عوام پہ بھی تھوڑا سا بوجھ منتقل ایسے نہ ہو. اچھا, اب آ جائیں دوسری بات بجلی پہ. بجلی پہ پچھلے سال نومبر میں جب ہم IMF سے ڈیل کر رہے تھے تو IMF نے ہم سے 5 روپے کچھ پیسے کی بات کی تھی بجلی بڑھانے کی. شوکت ترین اڑ گیا. شوکت ترین صاحب نے کہا نہیں بھائی, سوال ہی نہیں پیدا تھا, اور ہم نے 2.25 روپے سے ایگری کیا ان سے, اور انہوں نے بولا تھا کہ پھر آگے حالات اچھے ہو جائیں گے معیشت کے تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں, یا ہم اپنے لاسز کنورٹ کر لیں گے, یہ کچھ کیا پتا عالمی مارکیٹ میں تیل اور اس کی قیمت نیچے آ جائے تو ہم اس کو 3 روپے کو بعد میں دیکھیں گے. ان بھائی صاحب, ان جناب لوگوں نے وہ جو 3 روپے کی جگہ 8 روپے ایک ساتھ بڑھا دیا. مطلب انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ مطلب کہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کے اثرات کیا ہوں گے. اب اس کے بعد جو ہے خواجہ آصف کبھی کہہ رہے 4 دن 4.5 دن کر دو, وہ جو ہے وزارت نہیں لے رہے, اور آگے پریس کانفرنسز آگے سے کر رہے. سمالی ہوئی توانائی پوری انہوں نے, یہ پیٹرولیم وہ تو انہوں نے نام کے 2 وزیر خرم دستگیر اور وہ 2 شو پیس رکھے ہوئے ہیں, مصدق ملک. ٹھیک ہے نا. ساری کاروائی پیچھے سے جو ہے وہ جو ہے شاہد صاحب ڈال رہے ہیں پیچھے سے, تاکہ کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے بھگتا تھا کچھ, تاکہ اس دفعہ بھگتنا نہ پڑے, تو پیچھے سے کام وہ ڈال رہے ہیں. تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ جی 1 گھنٹہ اگر لوڈ شیڈنگ کروں تو اتنے $1 ملین بچتے ہیں. وہ اس فارمولے پہ انہوں نے حکومت کو عمل درآمد کرایا ہوا آج کل. اچھا, وہ بھی گلے پڑ گئی ان کی کہانی. اچھا, یہ بتائیں مزمل اسلم صاحب, 2-3 چیزیں. ایک تو کہتے ہیں جی پہلے تو انہوں نے کہا جی روس سے کچھ تھا ہی نہیں, یہ ہے وہ ہے, پھر مفتاح اسماعیل صاحب مان لیا جی خط تو لکھا ہوا تھا. اب وہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ سب کام کو 1-2 دن میں نہیں ہو جاتے, لیٹر جائے گا. رشیا کے صدر کا بھی بیان آ گیا کہ جی عمران خان ہم سے رعایتی قیمت پر گیس اور تیل اور اس کے لیے آیا تھا اور انویسٹمنٹ کے لیے آیا تھا.
یہاں شہباز شریف صاحب جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں جب جاتا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سمجھیں کہ میں بھیک مانگنے آیا ہوں, نہیں اصل میں مسئلہ بڑا ہے تو آپ پھر مدد کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں. کیا باقی رشین آئل کو ہم استعمال کر سکتے تھے؟ ایک تو یہ سوال ہے. کہا جاتا نہیں نہیں یہ تو اہم بات تھی, رشیا آئل تو ہم یہاں ریفائن نہیں کر سکتے, ایک یہ بہانہ بنایا جاتا ہے, پھر ہم لائیں گے کہاں سے, یہ بھی بات کبھی کی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو جے یو ایف کے سینئر رہنما حمداللہ صاحب تھے, اب انہوں نے نیا کام کیا, جس طرح آپ نے سنا نا مشکل فیصلے میڈیا میں, اب آپ کو پتا ہے وہ پوری مینجمنٹ چل رہی ہے, وہ مشکل فیصلے اب وہ لے رہے ہیں, اب اس کو مشکل فیصلے کا نام دے دیا. اب ایک نئی ٹرم انہوں نے کہی کہ ہم نے ملک بچایا, اپنی سیاست کو برباد کر دیا, ہم ملک بچا رہے ہیں. تو یہ ملک بچانے کے لیے کیا ہے, تو یہ سارے فیصلے کیا واقعی ان سے ملک بچا رہے ہیں؟ اور رشیا والا, ان دونوں کا جواب دیجیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ رشیا مطلب رشیا سے پانی نہیں منگانا کہ پانی سے ہم نے ڈیزل یا بجلی بنا دی, آنا تو تیل ہی ہے نا بھائی. بات یہ ہے کہ ایک گوشت کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے نا. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی دیسی بکرا جو ہوتا ہے اس کا گوشت بڑا نرم ہوتا ہے یا جلدی گل جاتا ہے, پہاڑی بکرا ہوتا ہے ذرا سا اس کا گوشت سخت ہوتا ہے. مطلب وہ ایک ہانڈی میں اوپر نیچے کر کے اس نے پک جانا ہے بھائی, ریفائنری ہے اس میں تیل ہی آنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہائیڈرو کاربن اس میں شاید اس میں ڈیزل کی مقدار زیادہ بنتی ہو یا پیٹرول کی یا مٹی کے تیل کی, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس نے ریفائن ہو جانا ہے. ایسا کیا مطلب اس میں مطلب وہ تیل ہی ہے, وہ کوئی دھات نہیں آنی یہاں پہ, یا کوئلے سے گیس نہیں بنانی آپ نے. یہ مفتی اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ اگر سینکشنز نہ ہوئی تو ہم لائیں گے تیل. ہاں تو وہ یہ بچکانہ باتیں جو مطلب وہ دو چار جو ان کے جیسے کہتے ہیں نا کہ حکومت کے جو وہ جو اتحادی جرنلسٹ کہہ لیں آپ, وہ جو ہے وہ ان سے شوشے چھڑوا دیے گئے تاکہ جان چھڑائیں کسی طریقے سے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ نے کی, کیا بات بولی تھی آپ نے؟ دوسرا یہ کہ جی ملک بچانے کے ہم نے فیصلے ہیں, ملک بچانے فیصلوں کا نام دیا گیا. جان ہے آپ کہتے تھے تو مہنگائی تھی, یہ کر رہے ہیں مشکل فیصلے اور ملک بچانے کے لیے کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی لوگ مر جائیں گے تو ملک کا کیا, آپ ملک بچائیں ضرور لیکن عوام کو تو بچائیں. ابھی بات یہ کہ بھائی اگر آپ کی معیشت ہی نہیں چلے گی, آپ لٹرلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے بھائی, اس وقت لوگ سڑکوں میں گاڑیاں نہیں نکال رہے, گھروں میں بچوں کو تھپڑے مار رہے ہیں کہ پنکھا نہیں چلاؤ, اگر لائٹ آ نہیں ویسے تو اگر آ رہی ہے تو کہہ رہے پنکھا بند کرو, لائٹ بند کرو. ایسی جو ہے نا مطلب بچوں پہ چڑھائی کر رہے ہیں, اور وہ کیا کریں بیچارے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ہماری اپروچ یہ تھی کہ ہم جو ہے ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ عالمی مہنگائی ہے, اور جو عالمی مہنگائی ہے اس میں ہمارا بس نہیں چلے گا. اب ہمارا جہاں بس نہیں چلے گا تو پھر ایک طریقہ تھا مہنگائی کا توڑ, آمدنی پہ زور. ادھر انہوں نے کیا کیا کہ مہنگائی سے کمر بھی توڑ دی اور آمدنی کو بھی توڑ دیا انہوں نے پکڑ کے, کاروبار بند کرا دیے ہیں. 40,000 فیکٹریاں کراچی میں اباؤٹ ٹو کلوز ہیں, 40,000 فیکٹریاں. جی بلومبرگ کی لیڈ سٹوری یہ کل کی ہے. وہ کہہ رہے نہیں چلا سکتے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو کسانوں کا قصہ سنا دیا ہے. اگر کام نہیں چلیں گے تو روزگار کیسے ملے گا؟ اگر چلے روزگار ہوگا نا, بندہ اوپر نیچے کر کے کر لیتا ہے, گزارا تو اچھا ہونا تو لوگ کہتے ہیں یار چلو یار کام اچھا چل رہا ہے بڑھا دو تنخواہ, کوئی بات نہیں یار ان کا بھی بھلا ہو جائے اس بہانے. یہاں پہ انہوں نے الٹی گنگا بہا دی ہے. اچھا مزمل بھائی, اب حال یہ ہے اس وقت کہ ہمارے ہی بڑے اچھے کولیگ ہیں امیر عباس, وہ تنقید بھی کرتے ہیں, اب بھی کرتے ہیں, عمران خان پہ پہلے بھی کرتے تھے, اگر ان کو بات غلط لگتی ہے زیادہ تنقید کرتے ہیں. روڈ شو انہوں نے کیا تو ہم بھی کرتے ہیں, ہم نے بھی دیکھا ہے. کوئی آپ کو ہوگا میجورٹی بے شک شاید عمران خان کے ساتھ آپ کہیں گے یا کوئی اور کہہ سکتا ہے جی ہوگی, لیکن اب یہ حال ہوا کہ امیر عباس سڑک پہ کھڑے ہوئے, اور ویسے تو بہت سے لوگ, انہوں نے کہا جی کوئی ایک آدمی ہے جو اس حکومت کے ساتھ ہو, آپ کوئی ایک, ورنہ آپ کو مل جاتے تھے, ایسا نہیں ہے ان کے گڑھ میں چلے جائیں دیگر جو کوئی ایک آدمی تو ہو. کوئی ایک نہیں ملا, کوئی ایک سڑک پہ کھڑے ہو کے وہ شخص اعلان کر رہا ہے. 2 مہینے میں یہ حال ہو گیا ہے, لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے. اب آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ آپ نے تو ڈرا دیا, یعنی یہ تو ایک بربادی سی مجھے نظر آ رہی ہے. کوئی روشنی, کوئی امید کی کوئی کرن ہے؟ دیکھیں نہیں, الحمدللہ ہم 22-23 کروڑ لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب بھی لکھے, اور ان حکمرانوں کے اوپر اللہ نے اگر چھوڑا ہوتا تو ہمیں تو شاید پانی بھی نصیب نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی نظام ضرور, اور یہ جو ہے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جی جو ہے ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کا, دیکھیں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینے میں تکلیفیں آتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عمران خان کی خصوصیت تھی. عمران خان 3.5 سال میں آپ کو پتہ 1000 دفعہ بولا کہ
ابھی مشکل وقت ہے, 3 مہینے میں صحیح ہو جائے گا, 6 مہینے میں صحیح ہو جائے گا, قوم ساتھ دے. قوم نے صبر سے ساتھ دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے پھل دیے. 2 سال 6% گروتھ ہوئی. آپ نے دیکھا کیسے گاڑیاں, موٹر سائیکلیں بکی, ٹریکٹر بکے, زراعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی, بمپر کراپس ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نظام کو چلایا. پھر حالانکہ کرونا کے وقت جو نا امیدی پھیل گئی تھی اور جو پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی, اب جو ہے نا یہ حکومت ہے نا, اس کی مثال پڑوسیوں والی ہے. یہ جو ہے ادھر ادھر کے بہانے ڈال رہے جائیں. آپ کو ابھی میں چھوٹی سی تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹویٹ کی, 1992 سے لے کے 2022 تک انڈیا جو ہے دنیا کی 8ویں بڑی معیشت تھی 1992 میں, اور 2022 دنیا کی 3ری بڑی معیشت بن گئی 30 سالوں میں. اور اس 30 سالوں میں ہماری جو ہے 20 سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت کی جی, اور ہم کہاں پہنچ گئے. اور اس کے بعد یہ پھر آ گئے ہیں ہمیں صحیح کرنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ آزمائے ہوئے کو آپ کتنی دفعہ آزمائیں گے, اور جو ان کو لے کر آئے ان کی عقل مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا مطلب وہ جو ہے سوچ کے لائے ہیں. جنہوں نے اپنی پوری جوانی جو ہے پاکستان کو جو ہے الٹا کر دیا پکڑ کے, بھارت کہاں سے کہاں نکل گیا, ان کو 70 سال کی عمر میں واپس اٹھا کے لے آئے کہ یہ پتہ نہیں کچھ ان کے پاس فارمولا ہے. اب ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. مفتاح اسماعیل کو ٹویٹس کرنے پڑ رہے ہیں کہ جی میں اکاؤنٹ فریز نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں. اس سے کئی گنا برے حالات تھے. عمران خان کے دور میں کسی نے ایک دفعہ نہیں بولا کہ اکاؤنٹ فریز ہوں گے, ڈالر اکاؤنٹ فریز ہوں گے, بلکہ اوورسیز پاکستانیز نے خزانے کھول دیے جس طریقے سے پیسہ بھیجا. آج اوورسیز پاکستانی سے آپ بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں غیر محفوظ ہو رہا ہے یہ ملک میں, بلکہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو چھوڑے, دفتروں کی کہانی ہے. جو ینگ لڑکے ہیں جو یہاں فیوچر دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں یار یہاں کچھ نہیں رکھا, نکلو باہر. کوئی امیگریشن کا سوچ رہے, کوئی کہاں سوچ رہا ہے. یہ سینٹیمنٹ یہاں پر اب فی الحال نظر آ رہا تھا ایک امید کی کرن, یعنی اس طوفان میں بھی کہ جی جو ہمارے فری لانسرز جو سٹارٹ اپس ہوئے اس کا ریکارڈ پاکستان میں بنا. ہر طرف خبریں چلنے لگ گئی تھیں جی سٹارٹ اپس کا پاکستان ہب بن رہا ہے, فری لانسرز کا ہب بن رہا ہے. اب سنا ان پہ بھی ٹیکس لگنے لگا ہے, تو یہ تو کوئی جگہ نہیں بچنے لگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے سائیکل کب تک رہے گا, 1 سال 1.5 سال؟ اب یہ جو ایک ہم بڑا خوفناک سلمپ دیکھ رہے ہیں, کتنا عرصہ لگے گا اس میں سے نکلنے میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ کرائسس ہے نمبر 1. اس سے برے حالات 2018 میں بھی تھے. لیڈرشپ کرائسس ہے. لیڈرشپ سے لیڈ ہوتا ہے, اور دوسرا لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پینک میں فیصلے نہ کریں. یہ جتنے فیصلے تھے یہ پینک کے تھے. جی آئی ایم ایف نہ نکل جائے, آئی ایم ایف ہم دیوالیاں نہ ہو جائیں, یہ نہ ہو جائیں, وہ نہ ہو جائیں. یہ سارے فیصلے پینک میں کیے, اور وہ پینک میں انہوں نے عوام کا کچومر نکال دیا پکڑ کے. اچھا, اور جس عوام جو لیڈر اپنی عوام کو ساتھ لے کے نہ چل سکے وہ ملک نہیں چل سکتا. اچھا مزمل صاحب ایک آخری سوال. ڈالر پہلے چلیں مان لیتے ہیں کہ جناب وہ ایک انسٹیبلٹی تھی اس کی وجہ سے ہوا, آپ کے دور میں ہی جان لگ گیا جب سے وہ عدم استحکام آیا گیا. پھر یہ جب آئے تو ایک دم تھوڑا سا نیچے گیا, پھر اوپر جاتے جاتے 200 ٹچ ہو گیا, پھر انہیں پیٹرول مہنگا کر دیا تو امید جاگی تھی اب تو نیچے ہی آئے گا, جاتا رہا, اب پھر 200 کراس کر گیا. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مہنگائی کر کے بھی نہیں اگر سمجھ رہی, جس کو یہ مشکل فیصلے کہہ رہے ہیں, ملک بچانا کہہ رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہو رہا. اسامہ بھائی ایک بات بتائیں مجھے, یہ پچھلے 8 ہفتوں میں ملک میں $1 نہیں لایا, $1 نہیں لا سکے. نہیں لا کے دور میں آ رہا تھا, جا رہا تھا, مینج ہو رہا تھا. یہ 8 ہفتوں سے نہ فرینڈلی کنٹری سے, نہ آئی ایم ایف سے, نہ کسی کمرشل بینک سے $1 نہیں لا سکے. دس از دا رسک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, کہ کوئی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, ان کو پیسے نہیں دے رہا. اب ان کو کسی نے نیا سبق پڑھایا, یہ سب کچھ دو, شاید آئی ایم ایف دے گا, آئی ایم ایف کے بعد لوگ دنیا کی لوگ تجوریاں کھول دیں گے. بھائی پاکستانی بینکوں نے ان کی ایل سی اے کھولنا چھوڑ دی ہیں, ان کی گارنٹیز دینا چھوڑ دی ہیں. یہ ہر بدھ کو جو ہے قرض لینے جاتے ہیں 1% کر کے, 4% جو ہے 6-8 ہفتوں میں جو شرح سود بڑھا دیا بینکوں نے. وہ کہہ رہے ہیں دیوالی ہو جائے گا جب اس کا فائنانس منسٹر بیٹھ کے بولتا ہے کہ جی وہ اتنا خسارہ, اتنا یہ لینڈ مائن. جب آپ خود بولو گے کہ جو ہے اس طرح ہو گیا تو پھر لوگ تو کہیں گے تو کچھ پھوکٹ ہے, یہ تو کل کو کھا جائے گا پیسہ میرا. مزمل بھائی تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب تک جو آپ کی پریڈکشن پر اگر جائیں, بالکل یعنی آپ پولیٹیکل ایفیلیشنز کو بالکل سائڈ پہ رکھتے ہیں, ایک پیورلی اکنامک, اور پھر آپ کی پریڈکشنز چونکہ
ज्यादा सही साबित हुई, यानी वर्ल्ड बैंक और उनको भी, ये नहीं कि वो इदारे अपनी जगह बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक चीज होती है कि आप तो अंदर देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है, वो तो एक शायद बाहर से देख रहे थे जो रिपोर्ट्स हो। यानी हाल तो ये हुआ कि चीफ इकोनॉमिस्ट ने इस्तीफा दे दिया कि मैं रद्द-बदल नहीं कर सकता, और ये लाख चाहते हुए भी इन्होंने माना कि जनाब ये तो वाकई 6% ग्रोथ थी। एसेट रिकवरी यूनिट की मैं रिपोर्ट देख के हैरान हो गया कि जी 3 साल में जितनी रिकवरी हुई नैब में, यानी काबीना डिवीजन कह रहा है, वो कहते जी इनके 10 साल क्या पिछले 17 साल में रिकवरी नहीं हुई थी, तो कुछ चीजें छुपाए भी नहीं छुपी। अब प्रेडिक्शन एक दे दे मुझे कि ये हालात कब तक मुल्क की इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकी, जो आप कह रहे हैं कि जनाब ट्रस्ट खत्म हो गया, एक परसेप्शन होता है, ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट परसेप्शन पे आती है, वो चीजें हैं, ये कह रहे जी IMF का बस हम ये ले लेंगे $1 अरब वो सब आ जाएगा, तो ये हम कब तक, 1 महीना 2 महीना, जिस तरह कह रहे थे जी हमारे पास रिजर्व सिर्फ 1-2 माह के हैं, हम ये मुश्किल पैसे लगते हैं, मुल्क दिवालिया हो जाता, श्रीलंका बन जाता, फला फला फला, तो यही अगर ये करते रहे, इनडिसीजन रहा, वो कह रहा है जी 2.5 दिन छुट्टी करा दो, वजीर आजम कह रहा है नहीं 6 दिन काम करो, 7 दिन में से 6 दिन काम करो, वही इनडिसीजन, तो ये कब तक मुल्क मुतहमिल हो सकता है, मजीद कहां तक ये बर्दाश्त कर सकेगा मुल्क और रिफॉर्म? देखिए, पहली मेरी प्रेडिक्शंस क्या है वो उसको रिव्यू कर लेते हैं। पहली प्रेडिक्शन तो मैंने आपको कह दिया 25 से 30% महंगाई होगी। शरह नमो जो है, जो 6% हासिल की थी, वो 2 से 3% रह जाएगी, क्योंकि आप देख लें कारोबार ठप, बिजली बंद, ये आपको पता होगा ये 5% गिना रहे हैं इस वक्त ये जो बजट लाने, तो वो बोल रहे हैं ना उनको, ताकि ये अगर खुद 2-3% बोल देंगे तो इनको लोग जूते मारेंगे, तो वो पूरा साल है, उस वक्त तक रहना है नहीं रहना अभी से बोल दो। महंगाई खुद 11.5% मुंह से बोल रहे हैं, 40% चीजें, तो इसकी एक दलील ये है कि वो जो हफीज पाशा हैं, जो हुकूमत की काफी, वो जो है हुकूमत के काफी हामी भी हैं, तो उन्होंने जो है अभी 1-2 दिन पहले किसी प्रोग्राम में 23% की बात कर दी है महंगाई की, तो उससे आप अंदाजा लगा लें। डॉन अखबार में भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने 2 से 3% की बात कर ली है। अच्छा, अगर आपकी 30% महंगाई है तो आपके जो डॉलर का रेट निकलता है, आपके जिनके साथ तिजारत होती है, अगर उनकी महंगाई और आपकी महंगाई का जो फर्क होता है, वो आपकी करेंसी उतनी गिर जाती है। तो अभी USA की 8.5% महंगाई है, यूरोप की 6% है, फर्ज करेंगे भी 10 हो जाती है, तो फिर भी 20% का फर्क है। ये 20% आपकी करेंसी एडजस्ट होगी 20 नहीं तो 15% होगी, तो यानी 200 का 230 हो सकता है डॉलर। उससे फिर आपको अगेन पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ेंगी। ठीक है जी, खसारे आपके जो है रिकॉर्ड, क्योंकि आप तारीख का सबसे जिसे कहते हैं बुलंद तरीन इस वक्त शरह सूद है, तो हुकूमत का बजट का 2/3 तो सिर्फ सूद की अदायगी में निकल जाएगा, चाहे जितना बड़ा बजट ले ले। मईशत सुकड़ रही है, टैक्स इनके साथ कलेक्ट नहीं होना, तो सूरत हाल में जो है मेरी हेडलाइंस बनी है, स्टोरीज बाकायदा न्यूज़ में, कि ये 75 साल का सबसे मुश्किल तरीन और महंगा तरीन साल होगा, और ये निहायत ही खतरनाक होगा। अब उसमें जो है ना, देखें, मायूसी कुफर है, और जो है हुकूमतों को रास्ते बनाने होते हैं। मैं ये देख रहा हूँ, ये रास्ता बनाने की इनके अंदर सलाहियत खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, अब इसका हल एक ही है कि केयर टेकर आए, इलेक्शन कराए, 5 साल का मैंडेट लेकर बेशक यही आ जाए, क्योंकि अब तो ये एक जमात हो गई है। वो कह भी रहा है कि पता नहीं, कायरा साहब ने कहा है कि 10 साल तक को साथ दे रहे हैं, तो पार्टी का नाम चेंज करके PDM ही रखकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। अभी लड़ेंगे भी अगले महीने, ये जो है पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, बेशक जीत कर फिर 5 साल के लिए जब ये होंगे ना, तो इनको अगर सामने लेंडर को यही नहीं पता कि आप 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, ये तो 1.25 साल मुंह से बोलते हैं ना, हालत इनकी 1.25 दिन की रहने की नहीं है, तो इनको कोई इतने ज्यादा कुछ नहीं देगा, कोई मतलब बस चला देगा, कोई गाड़ी चलाओ 2-4 10 दिन, महीना 2 महीने निकलवाओ इनके। ठीक है ना, हाल यही है कि ये चले जाए इलेक्शन पे, मुल्क की खिदमत करने का शौक है, और ये कॉन्फिडेंट है कि ये अवाम में मकबूल है, तो इनको डर किस बात का। और फिर तो ये 11 मिल गए ना एक साथ, तो ये ऐसे जीत जाए। चले, अल्लाह करे कि वो ये एडवाइस मान ले, लेकिन अब मुझे ये मसला लग रहा है कि अब ये इस वजह से कि खौफजदा है कि इस वक्त सर्वेज बहुत खौफनाक है इनके हक में कि जी हर कोई इमरान खान को, अब तो सर्वे भी हो रहे आजकल, सर्वे वरना तो हर दिन सर्वे आ जाता था, आजकल सर्वे भी नहीं कर रहा कोई। नहीं, जो है भी वो दबा दिए जाते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि जिस तरह मीडिया में पैसा लग रहा है, वो आपसे कोई ढका छुपा तो नहीं है, वैसे किसी के लिए पैसा नहीं, लेकिन मीडिया के लिए है। तो अब मसला ये है कि अब अगर इलेक्शन में जाते हैं तो इनको लगता है कि अब तो हारेंगे, तो एक उम्मीद है कि चलो 1-1.5 साल गुजार के शायद कुछ बेहतरी आ जाए। मुझे उसमें भी कुछ लग रहा। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, और बस दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि हमारे जो फैसला साज हैं वो बेहतर फैसला इस मुल्क के लिए कर दें, कुछ अपनी अनाओं
بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.